أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ويغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وعن عبد الله بن مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن رواه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاشر التجار إياكم والكذب. ہر قسم کی حمد و ثنا اور خوبی تعریفات اور تسبیحات اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے، جس کی توفیق سے ہم اور آپ جمعہ کے خطبہ سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا کروں کہ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی آمد کو قبول فرمائے۔ معزز اکابرین جماعت، یہ دنیا جس کی فروغ اور ترقی کے لیے، یہ دنیا جہاں انسان اپنی دولت کو جمع کرنے کے لیے، یہ جہاں جس میں انسان حلال و حرام کی تجارت کو فروغ دے کر اپنی دنیا کی زندگی کو کامیاب اور بامراد بناتا ہے، جہاں انسان تجارت کر کے دھن دولت کو جمع کرتا ہے، جہاں انسان اپنے آپ کو بڑا بننے کے لیے مالی اعتبار سے حلال و حرام کی تمیز کو چھوڑ دیتا ہے، اور تجارت کے خاطر دن و رات کا کاوش کرتا اور کرنا بھی چاہیے۔ میں آج کے خطبہ جمعہ میں بتاؤں گا اسلام میں تجارت کی اہمیت ہے، اور نبی علیہ السلام نے تاجروں کے لیے دعائیں بھی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ تاجروں کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ دنیاوی حلال تجارت کے ساتھ ساتھ ہمیں آخرت کی تجارت کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں تجارت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ انشاءاللہ جس کی تفصیلی وضاحتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ صف آیت نمبر 12 اور پارہ نمبر 28 کے اندر اس کا ایک خاکہ پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم۔ اے ایمان والو، کیا میں تم کو ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تم کو دردناک عذاب سے بچائے، جو تم کو بھیانک عذاب سے بچائے۔
جو تم کو جہنم کی گہرائیوں سے محفوظ اور مامون رکھے. تنجیکم من عذاب علیم، ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تم کو دردناک عذاب سے بچا دے. تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ نے ہوئے کہ تم لوگ اللہ پر اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لاؤ. وتجاہدون فی سبیلہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرو. بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اپنے مالوں کے ذریعہ اور اپنے جانوں کے ذریعہ اگر تم جانتے ہو، سمجھدار ہو، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيَدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ. اور اللہ کے لیے تجارت کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سودا کرو گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، ہم تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے. وَيَدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ، اور ایسی جنت کے نیچے داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. وَمَسَاكِنَ طَیِّبَةً، اور یہ پاک و صاف جگہ ہوگی، یہ باغوں والی جگہ ہوگی. جنات عدن، دائمی جنت ہوں گی، دائمی باغ ملیں گے. ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ٹکڑے کے اندر ایمان والوں کو یہ پیغام دیا، یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارت. اے ایمان والوں، کیا میں تم کو ایسی تجارت نہ بتاؤں؟ تجارت اس کے لفظی معنی کاروبار، بیع و شراء، خرید و فروخت کی ہے، اور تجارت کے ذریعہ ہی انسان کی زندگی میں ترقی مقدر ہے. تجارت کرنے والا انسان کامیاب اور کامرا ہوتا ہے. بہت ساری تجارتیں ایسی ہیں جس کا تعلق سے دنیا سے ہی رہتا ہے. بہت ساری تجارتیں ایسی ہیں جو بالکل حرام اور ناجائز ہے. بہت ساری تجارتیں ایسی ہیں جو حلال ہے، لیکن اس حلال کے ذریعہ میں آخرت کی فکر نہیں ہوتی. آج انسان اپنی دنیا کو بنانے کے لیے بے شمار ایسی تجارتوں کے راستے کو ہموار کرتا ہے جو حرام ہے. جیسے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی بیع و شراء، زانیہ عورت کی کمائی، وحلوان الکاہن، اور کاہنوں کی شیرنیوں کو حرام قرار دیا ہے. یعنی کتے کی بیع و شراء اسلام میں جائز نہیں ہے. اسی طرح سے زانیہ عورت، فاحشہ عورت، بد کردار عورت، اپنے عصمت و عفت کو بیچ کر پیسہ کمانے والی عورت، اس کی کمائی بھی حرام ہے. اسی طرح تو حلوان الکاہن، کاہنوں کی شیرنیاں بھی حرام ہے. یہ بابا جو ریکھا پنی کرتے ہیں، جو ہماری ہاتھوں کو دیکھ کر ہمارے مستقبل کو بتاتے ہیں، جو غیب کی خبریں دیتے ہیں، ان کی تجارت بھی، یہ کاروبار بھی حرام ہے. اس طرح سے بہت ساری تجارتیں ایسی ہیں جس کی حرمت اسلام کے اندر موجود ہے. ہر انسان اس تجارت کی فکر نہیں کرتا جس کے اوپر آخرت کی زندگی کا دائرہ مدار ہے. تو اللہ تعالیٰ ان تمام تجارتوں سے ہمیں بچاتے ہوئے آخرت کی تجارت کا حکم دیتا اور کہتا ہے، اے ایمان والو، کیا میں تم کو ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہارے لیے بہت ہی نفع بخش ہے. تنجیکم من عذاب علیم، جو تم کو دردناک عذاب سے بچا لے گا. وہ کون سی تجارت ہے؟ تؤمنون باللہ، اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانو، اللہ کی ذات میں شرک کرنے سے بچو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشکل کشا سمجھو، اللہ تعالیٰ کو برکت دینے والا سمجھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو شفا دینے والا سمجھو.
ورسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، مطلب یہ آخرت کی طرف ایمان آنے کا مطلب ہے کہ رسول کی رسالت کا اقرار کرتے ہوئے رسول نے ہمیں جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اسے ہمیں لینا ہے، اور جن کاموں سے رسول نے ہمیں منع فرمایا ان کاموں سے روک جانا ہے۔ اس کا نام ہے تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ جہاد صرف اسی کا نام نہیں ہے کہ آدمی میدان جنگ کے اندر جا کر کافروں سے لڑے، یہ بھی جہاد ہے۔ صرف یہی جہاد نہیں، جہاد ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے حق بات کہہ دینا یہ بھی جہاد ہے۔ اپنے نفس کو مار کر فجر کی نماز با جماعت ادا کرنا یہ بھی جہاد ہے۔ جہاد کے بہت وسیع معنی ہے۔ وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، کوشش کرو۔ اب دیکھیے کہ آدمی اللہ پر ایمان لے آیا، رسول پر ایمان لے آیا، اسلام میں تجارت کی ممانعتیں کہیں نہیں ہیں، اسلام میں کہیں یہ دلیل نہیں ہے کہ آپ دولت کو حاصل نہ کریں، دولت کماؤ جتنا کمانا ہے حلال طریقہ سے، کوئی شک نہیں۔ لیکن آج ہم دولت کو فروغ دینے کے لیے، تجارت کو فروغ دینے کے لیے غیر شرعی اصول کو اپناتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آج ہم بہت سارے مسلمان ہمارے ہیں جو دکان میں خیر و برکت کے لیے اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لیے کیا کرتے ہیں، اپنی دکان میں قرآن خوانی کراتے ہیں۔ بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں جو اپنی دکان میں خیر و برکت کے لیے آیت الکرسی کو نصب کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قرآن کی مختلف آیتوں کو تعویذ کی شکل میں دکان میں اس نیت سے لگاتے ہیں تاکہ اس کے ذریعہ ہماری دکان کے اندر خیر و برکت ہو۔ اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہوا پھر؟ تؤمنون باللہ ورسولہ کا مطلب کیا ہوا؟ جب ہمارا عقیدہ اللہ تعالیٰ کے بجائے اپنی اس تجارت کے فروغ دینے کے سلسلے میں ان تمام چیزوں پہ ہیں تو گویا کہ اللہ سے ہم بغاوت بول رہے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لیے، اپنی تجارت میں برکت حاصل کرنے کے لیے دکان کے اندر باباؤں کی، اپنے ولیوں کی، اپنے پیروں کی تصاویر کو بھی نصب کرتے ہیں، اور نعوذ باللہ من ذالک یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ ان بابا کی تصویر کی وجہ سے ہمارے اس دکان میں، ہماری اس تجارت میں برکت ہوگی۔ اللہ نے فرمایا تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تم کو دردناک عذاب سے بچا لے؟ وہ تجارت ہے تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ۔ آج یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں، اسی لیے تجارت کے معاملہ میں آج ہم بہت پیچھے کرتے ہیں، برکت نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول سرکار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معاشرت التجار ایاکم والکسب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے تاجروں، اے تجارت کرنے والوں سنو، ایاکم والکسب، اپنی تجارت کے اندر جھوٹ نہ بولو، ایاکم والکسب، جھوٹ سے بچو۔ آج ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ مولوی صاحب جھوٹ نہیں بولیں گے تو دھندا نہیں چلے گا، جھوٹ نہیں بولیں گے برکت نہیں ہوگی، جھوٹ نہیں بولیں گے میرا مال نہیں بکے گا، جھوٹ نہیں بولیں گے تو ساری پونجی ختم ہو جائے گی۔ رسول نے فرمایا ایاکم والکذب، اے تاجرو جھوٹ مت بولو، اور ہم یہ کہتے جھوٹ بولیں گے تبھی تجارت میں برکت ہوگی، نعوذ باللہ من ذالک، یہ جھوٹی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا وہ سچی بات، اور ہمارا جو عقیدہ ہے کہ جھوٹ بولیں گے تبھی تجارت میں برکت ہوگی، نعوذ باللہ، یہ عقیدہ صحیح نہیں، یہ فاسد عقیدہ ہے۔ آج ہم لوگ کرتے ہیں اپنے کاروبار کو بڑھانے کے جھوٹ پہ جھوٹ بولتے جا رہے ہیں، حالانکہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ حلال طریقوں سے آپ جتنا کماؤ، اسلام میں کہیں ان کی ممانعتیں نہیں۔ اتنے بڑے بڑے چاہیے صحابہ کرام کی تواریخ کو دیکھیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اتنے زیادہ اللہ نے مالدار پایا۔ مثال عبد الرحمن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے مدینہ گئے کچھ بھی نہیں تھا، وہاں کے انصاریوں نے آپ کی مدد دیکھی، کہا مجھے بازار کا راستہ بتا، پنیر اور گھی سے دھندا شروع کیے، اور اتنا زیادہ اللہ نے مالدار بنا دیا کہ مدینہ کے بڑے بڑے مالداروں میں آپ کا شمار ہونے لگا۔ اما خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کتنی بڑی تجارت تھی، جن کا مال ملک شام، یمن، مصر وغیرہ جایا کرتا تھا،
عورت ہو کے پردے میں کر سکتی؟ یہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، مثالیں موجود ہیں، کتنے مالدار تھے، اللہ اکبر، بہت ہی زیادہ، اتنے مالدار تھے، اللہ، 100 اونٹ کا مالک، غلہ لدا ہوا، 5 سالی کا زمانہ تھا، صدقہ کر دیا، کہا جاؤ غربا میں تقسیم کر دو۔ میں مثال دے رہا تھا کہ بڑے بڑے چاہیے صحابہ کرام کی تواریخ ہے، دیکھو مالداری سے اسلام ہمیں نہیں روکتا ہے، اور وہ کوئی بری بھی چیز نہیں ہے، آپ تجارت کرو، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر برکتیں دے رکھی ہے، اس کے اندر خیر کا معاملہ ہے، لیکن اس کے شرط ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن نے دوسری جگہ اعلان کیا، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ کہ اے لوگو، اے ایمان والو، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ جب نماز کو پورا کر لو، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ تم زمین کے اندر پھیل جاؤ، کیوں؟ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق کو تلاشنے کے لیے۔ کیا کہا پہلے؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ نماز کو پورا کرنے کے بعد ہمیں زمین میں روزی تلاشنے کے لیے پھیل جانا ہے، تجارت کے لیے ہمیں کوش کر جانا ہے، تجارت کے لیے ہمیں دور دراز کے سفر کو طے کرنا ہوگا۔ اور چلیے امام نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے وہ کہتے ہیں، امام نخعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی تاجر، وہ پوائنٹ کی بات ہے، کوئی تاجر اپنی تجارت کو ترک کر کے عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے، تو امام نخعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، پوچھا گیا کہ عبادت بہتر ہے یا تجارت؟ تو امام نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وہ تجارت عبادت سے بہتر ہے جو امانت داری کے ساتھ کیا جائے۔ کیا پتہ چلا کہ امانت داری کے ساتھ تجارت کرنا یہ عبادت سے بھی بہتر ہے، مطلب عبادت جو فرض کرنا ہی ہے، لیکن آدمی صرف عبادت میں دن و رات لگ جائے، تجارت سے اس کا کوئی مطلب نہ ہو، تجارت کو نفرت کے نگاہ سے دیکھے، دولت کو نفرت کے نگاہ سے دیکھے، مالدار بن کے کیا ہونے والا ہے، مجھے آخرت کی فکر ہے، صرف نماز پڑھے اللہ کرے، ایسا نہیں ہے۔ آپ نماز بھی پڑھیں، دین پہ عمل بھی کریں، اور اللہ نے آپ کو مزدور بنائے تو مزدوری کرے، تاجر بنے تو اب تجارت کرے۔ تجارت کی ممانعت اسلام میں نہیں آیا ہے، اسلام نے اس کی اجازت دیا ہے۔ آپ کے پاس مالدار، ارے دولت ہوگی تبھی تو آپ آگے اور بھی کام کر سکتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اگر مالدار نہیں ہوتے تو آپ 100 اونٹ خلے سے لدے ہوئے کیسے صدقہ کرتے؟ اگر غریب ہوتا تو کہاں سے لاتے ہو؟ اللہ نے مالدار بنایا، صدقہ کر دیا۔ آج بھی الحمدللہ بڑے بڑے جو لوگ رؤساء کرام ہیں، جس سے اللہ نے مال دولت دے رکھی ہے، یقیناً اس کا استعمال صحیح طریقہ سے کرتا ہے، اس کے ذریعہ بھی دین کا کام آج فروغ پا رہا ہے، اس دولت کے ذریعہ بھی آخرت کی تیاری ہو رہی ہے۔ دولت یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، تجارت یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تجارت کے اندر جفا کشی، جد و جہد، محنت، امانت داری، صداقت، ان تمام چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ تجارت شریعت کے مطابق ہے، دین اسلام کے مطابق ہے، تو یقین تجارت آپ کے لیے دنیا میں بھی نفع بخش ہے اور آخرت میں بھی نفع بخش ہے۔ اور ایسی تجارتیں جو حرام ہے، جو ناجائز ہے، اس سے کیا ہونے والا؟ سنیے حدیث، آج ہم قسم پہ قسم کھاتے ہیں نا اپنی ترقی، اپنی تجارت میں ترقی۔ سنیے حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا، تم قسموں کے ذریعہ اپنے مال کو بیچ سکتے ہو، جھوٹی قسموں کے ذریعہ اپنے سامان کو بیچ سکتے ہو، لیکن اس سامان کے اندر، اس تجارت کے اندر برکت نہیں حاصل ہو سکتی ہے۔ کیا پتہ چلا؟ جھوٹی قسموں کے ذریعہ سامان تو ہم بیچ لیں گے، لیکن اس سامان کے اندر، اس تجارت کے اندر برکت نہیں ہوگی۔ آج بہت سارے لوگ پریشان ہیں، تجارت کرتے چھوٹا موٹا، لیکن وہ اصل چیز کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ ہماری تجارت میں برکت کیوں نہیں ہے؟ ہماری تجارتوں کے اندر سے برکت کو کیوں اٹھا لیا گیا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، تجارتوں کے اندر ہم نے اس کی کامیابی کے لیے
جھوٹ کو ہنر اور فیشن سمجھ لیا اور یہ عقیدہ رکھ لیا کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، میرا سامان ہی نہیں بکے گا، یہ عقیدہ باطل ہے۔ اسی کی بنیاد پر آج ہمارے کاروبار کے اندر سے برکت کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ اور اس کا اللہ فرمایا وجاہدوا فی سبیلہ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اموالکم وانفسکم، اپنے مالوں کے ذریعہ بھی اور اپنے جانوں کے ذریعہ بھی، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اب اس ٹکڑے پہ غور کیجئے، وجاہدوا فی سبیلہ باموالکم وانفسکم، اپنے مالوں کے ذریعہ بھی اور اپنے جانوں کے ذریعہ بھی، مالی، روحانی، جانی، ساری طاقت۔ تو جان تو سب کے پاس ہے، جہاد کر سکتے ہیں اللہ کے راستے میں، جان کو ہم کھپا سکتے ہیں، مال سب کے پاس نہیں ہے۔ قرآن نے کہا بِأَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں کے ذریعہ بھی۔ پتہ یہ چلا کہ مال کے ذریعہ بھی جنت کا سودا کیا جا سکتا ہے۔ اب کہ قرآن نے کہا اِنَّمَا أَمْوَالِكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، بے شک مال اور دولت یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، اللہ کی طرف بہت بڑا اجر بھی ہے۔ پتہ چلا مال ایک طرف فتنہ ہے، دوسرے طرف اللہ کی نگاہ میں اجر عظیم بھی ہے۔ اس مال کے ذریعہ آپ کا مقام اور شان بھی بڑھے گا، اس تجارت کے ذریعہ آپ کا مقام بھی اونچا ہوگا۔ تاجروں کے لیے اللہ کے رسول نے دعائیں کی ہے، کیوں؟ چونکہ تجارت کی وجہ سے ہی اسلام کی بھی ترقی ہوگی اور آپ کی بھی ترقی ہوگی۔ جہاں پیسے کی ضرورت ہو جائے دین کے نام پہ تو کیا کریں گے؟ پیسہ رہے گا تب تو خرچ کریں گے۔ تو قرآن نے کئی جگہ قرآن میں کہا بِأَمْوَالِكُمْ، مالوں کو خرچ کرو، مالوں کو خرچ کرو۔ میں بتا رہا تھا آپ تجارت کے ذریعہ مال حاصل کریں گے، الحمدللہ یہی مال آپ کو تنجیکم من عذاب علیم، اللہ تعالیٰ کے یہاں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ اور جو صحیح تاجر ہوگا، جو سچا تاجر ہوگا، وہ شرک کرنے والا نہیں ہوگا، رسول کی مخالفت کرنے والا نہیں ہوگا، بلکہ اتباع کرنے والا ہوگا، اللہ کے احکام کے اوپر عمل کرنے والا ہوگا۔ دیکھیے مال کے ذریعہ کیسے فائدہ پہنچے گا، سن لیجیے۔ حضرت ابو ذر، بخاری کی صحیح روایت ہے، اس طرح کی روایت مسلم کے اندر بھی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کچھ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، شکایت دیکھیے کیا، اللہ اکبر، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذهب اہل الدثور، مالدار لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ وہ صدقہ بھی کرتے ہیں، اور ہم فقراء کی جماعت صرف نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، میرے پاس مال و دولت نہیں ہے کہ میں اللہ کے راستے میں ان مالداروں کی طرح سے صدقہ کروں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا معاملہ کیا ہوگا؟ صحابہ کا طرف دیکھ، کیا کریں؟ مالدار لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ہم فقراء کی جماعت بھی نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں۔ فرق اتنا یہ ہے کہ مالدار صحابہ اپنے مال کو خرچ کر کے ثواب کو حاصل کر رہے ہیں، ہم فقراء کی جماعت ہے، میرے پاس مال تو ہے نہیں، میں کیا کروں؟ یا رسول اللہ مجھے کوئی راستہ بتائیے۔ جذبہ دیکھیے، اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ کیا کہا آپ نے؟ تسبیح، تحلیل، تحمید اور اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یعنی جسے ہم تسبیح فاطمی کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے سکھا دیا کہ آجا یہ نسخہ اپنا لو، ان تسبیحات کو تم پڑھا کرو، تم اس سے آگے بڑھ جاؤ گے۔ چلے صحابہ کرام خوش ہو گئے، یہ بھی مسلم کی صحیح روایت ہے، آگے صحابہ کرام پڑھنا شروع کر دی۔ صحابی میں سے نا، فقراء کی جماعت میں سے ایک صحابی کہتے ہیں سمعنا اخواننا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بھائیوں نے بھی ہماری اس بات کو سن لیا۔ یا رسول اللہ آپ نے جو نسخہ ہمیں دیا تھا، تسبیح، تحلیل، تحمید اور اللہ اکبر، ان تحلیلات کو، ان تکبیرات کو، ان تسبیحات کو مالدار صحابہ بھی پڑھنا شروع کر دیے۔ اب کیا معاملہ ہوگا؟ اس کے بعد اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اس نے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ کیا کہا؟ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا
فضل ہے، اللہ جسے چاہے اپنا فضل سے نواز دے۔ تو کیا پتہ چلا اس حدیث پاک سے؟ معلوم یہ ہوا کہ مالداری کی بنیاد پر بھی آپ ایک دوسرے سے سبقت لے جا سکتے ہیں، مالداری کی وجہ سے بھی آپ جنت کا سودا کر سکتے ہیں، مال کی وجہ سے بھی آپ عذاب جہنم سے بچائے جا سکتے ہیں۔ غریب کیا کریں گے؟ خالی اس وہ بیچارے عبادت ہی تو کریں گے، لیکن جو مالدار ہے عبادت کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے نام پہ خرچ بھی کریں گے، مدارس کو بھی چلائیں گے، مدارس کو بھی چلائیں گے، علماء پہ بھی خرچ کریں گے، دینی کتاب بھی چھپائیں گے۔ لیکن جو غریب ہے وہ کیا کریں گے؟ ایکسٹرا ثواب تو ملنے والا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ تجارت کی اسلام میں پوری گنجائش، آپ جس قدر چاہو حلال طریقہ سے تجارت کر کے مال دولت کو جمع کرو، اپنے آپ پہ بھی خرچ کرو اور اللہ کے راستے بھی خرچ کرو۔ یقیناً یہ دولت آپ کے لیے اللہ کی نگاہ میں نفع بخش ہے۔ تنجیکم من عذاب علیم۔ ایسی تجارت جس کا رب نے حکم دیا وہ تجارت کرو، اللہ تم کو جہنم کے عذاب سے، دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ اللہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہر حرام تجارت سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ حلال تجارت کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس تجارت کے ذریعہ ہمیں دین اسلام کے نشر اشاعت کی بھی ترقی کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔